السلام علیکم۔ میں نے اپنی چھوٹی سی بیوی کو بچی سمجھ کر ابھی تک سہاگرات نہیں منائی تھی۔ اچانک وہ چھوٹی سی لڑکی نے شوہر سے بچہ لینے کی ضد شروع کر دی۔ ایک رات اس کا شوہر بھی خود پر قابو نہ پا سکا، مجبور ہو کر بولا، تمہیں بہت درد سہنا پڑے گا اور خون بھی نکلتا ہے، میں جو کروں گا مجھے کرنے دینا اور چیخنا مت۔ پھر وہ لڑکی بولی، میرا نام فخر ہے، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے اور میں شہر میں نوکری کرتا تھا۔ میرے ماں باپ کو ہمیشہ یہی شکوہ رہتا تھا کہ میں شہر جا کر ان سے دور ہو گیا ہوں۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ تو شہر جا کے بیٹھ گیا اور ہماری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے تو شادی کر لے تاکہ کوئی تیرے بعد ہمارے کام آ سکے۔ ان کی بات میں وزن تھا مگر دل میں ایک جھجک سی تھی۔ میں خود بھی شادی کرنا چاہتا تھا مگر جب انہوں نے کہا کہ ہماری پسند کی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی تو میں گھبرا گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کی پسند کی لڑکی تو گاؤں کی ہی ہوگی اور میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی تعلیم یافتہ شہری لڑکی سے ہو جو میری طرح سوچنے سمجھنے والی ہو۔ مگر تقدیر اور ماں باپ کے فیصلے کے آگے ہمیشہ اولاد کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ جب انہوں نے لڑکی کے بارے میں بتایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے، مگر یہ سن کر میں تھوڑا چونک گیا کہ وہ عمر میں بہت چھوٹی ہے۔ ماں باپ نے جب یہ بات سنی تو ہنستے ہوئے بولے کہ یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، 20 سال کے بعد تو لڑکی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ میں اندر ہی اندر سوچتا رہا کہ ایسا تو بالکل نہیں ہوتا، مگر ماں باپ کو کون سمجھائے۔ میں ان کے جذبات کا احترام کرتا تھا اور ان کے سامنے زبان نہیں کھولتا تھا۔ میرا ایک ہی دوست تھا جو میری ساری باتیں سنتا اور مشورہ دیتا تھا۔ اس دن میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ یار تو کیوں پریشان ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم شادی کریں تاکہ کوئی ان کی خدمت کے لیے ہو۔ اگر تو کسی شہر کی لڑکی سے شادی کرے گا تو وہ کبھی گاؤں جا کے تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی، بہتر یہی ہے کہ ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لے، وہ وہیں رہے گی، ان کی خدمت بھی کرے گی اور تو بے فکر ہو کر شہر میں اپنی زندگی گزار سکے گا۔ میں نے کہا، اور میں کیا کروں؟ جس کو پسند نہیں کرتا اسے شادی کر لوں۔ وہ بولا کہ یار تو مرد ہے، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، تو چاہے تو شہر میں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تیری زندگی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک گاؤں اور ایک شہر، ویسے بھی تیرے 2 گھر ہیں، تیرے ماں باپ کو ایک بہو مل جائے گی جو ان کے پاس رہے گی اور تو شہر میں اپنی مرضی سے جی سکے گا۔ میں اس کی باتوں میں سوچنے لگا، بات کچھ حد تک ٹھیک تھی۔ میں شہر میں رہتا تھا جہاں کرائے کے گھر بہت مہنگے پڑتے تھے، اس لیے میں نے وہاں ایک چھوٹا سا اپنا گھر بنا لیا تھا، مگر یہ بات ماں باپ کو نہیں بتائی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ جان گئے کہ میں نے شہر میں اپنا گھر بنا لیا ہے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اب میں ان سے مکمل الگ ہو گیا ہوں۔ وہ دونوں بڑے جذباتی تھے، جیسے اکثر ماں باپ ہوتے ہیں جنہیں ذرا سی بات بھی دکھ دے جاتی ہے، اسی لیے میں نے ہمیشہ ان سے اپنی باتیں چھپا کر رکھی تھیں تاکہ ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ میرے دوست نے کہا کہ مرد کو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، اس کا کام صرف ذمہ داری اٹھانا ہے۔ اگر مرد شروع دن سے ہی صحیح قدم اٹھائے تو معاشرہ اسے کبھی تنگ نہیں کر سکتا۔ وہ بولا کہ تیرا کام ہے پیسے کمانا اور تو اچھی خاصی کمائی کرتا ہے، تجھے کیا فکر ہے، تو 2 گھر بھی چلا سکتا ہے، 2 زندگیاں بھی نبھا سکتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ابھی تو ایک بھی نہیں سنبھلی اور تو دوسری کی بات کر رہا ہے۔ وہ بولا کہ وقت آنے پر سب ہو جائے گا، ابھی تو ماں باپ کی بات مان لے۔ میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا کہ چلو ماں باپ کی خوشی کے لیے ہی صحیح شادی کر لیتا ہوں، ویسے بھی ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر میری شادی ان کی پسند سے ہو جائے تو کم از کم ان کا دل خوش ہو جائے گا، مجھے بھی سکون رہے گا کہ ان کے پاس کوئی ہے جو ان کا خیال رکھے گا۔ یوں شادی کی بات طے ہو گئی، رشتہ پکا ہوا تو ماں باپ کی خوشی دیدنی تھی۔ گھر میں تیاری شروع ہو گئی، گاؤں میں جیسے عید کا سماں تھا، ہر طرف رونقیں تھیں، رشتہ دار آ جا رہے تھے، لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ میں شہر سے چند دن کی چھٹی لے کر گاؤں پہنچا تو ماں نے مجھے دیکھ کر دعائیں دیں کہ اب دل کو سکون ملا کہ بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا اور دل میں سوچا کہ شاید یہی ٹھیک ہے۔ آخرکار 2-3 دن بعد ہی شادی طے تھی اور میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے، وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا تو نے ہماری لاج رکھ لی، ہمیں فخر ہے کہ تو نے ہماری بات مانی۔ انہوں نے میری شادی اپنے رشتہ دار کنول سے کروا دی۔ کنول گاؤں کی مشہور لڑکی تھی، اس کے حسن کے چرچے ارد گرد کے گاؤں تک تھے۔
وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں خواب بستے ہیں۔ مگر اس کی عمر کم تھی، اس لیے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں فی الحال اس سے میاں بیوی والا رشتہ شروع نہیں کروں گا، کیونکہ نہ مجھے کوئی جلدی تھی نہ دل میں ایسا کوئی شوق تھا۔ شادی کے دن گاؤں میں عجب رونق تھی، ہر طرف روشنیوں کا سمندر تھا، ڈھول کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں، ماں بار بار آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دعائیں دے رہی تھی، ابو خوشی سے مہمانوں کو مٹھائی کھلا رہے تھے، میں خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دل میں بس یہی سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ ان کے سکون کے لیے ہو رہا ہے، میری خوشی کا اس میں شاید کوئی حصہ نہیں۔ شادی کی رات جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمل روایتی انداز میں پلنگ پر بیٹھی تھی، اس کے سر پر گہرے لال رنگ کا گھونگھٹ تھا، کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو شاید اس کے عطر یا پھولوں سے آ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر دھیرے سے کہا، گھونگھٹ خود ہی اٹھا لو اور کپڑے بدل کر سو جاؤ، تھک گئی ہوگی، سارا دن تقریب میں رہی ہوگی۔ وہ چونک اٹھی اور ہلکی سی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی کہ مجھے لگا آپ میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا کہ یہ سب رسمیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور کہا، یہ منہ دکھائی کے لیے امی نے دیا تھا، اس میں ایک سونے کا لاکٹ ہے، یہ تمہارا تحفہ ہے، لو اسے رکھ لو اور اب آرام کر لو، تمہیں نیند کی ضرورت ہوگی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، جیسے میرے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں باتھ روم جا رہی ہوں۔ وہ وہاں کافی دیر تک رہی کیونکہ دلہن بنی ہوئی تھی، میک اپ اتارنے اور کپڑے بدلنے میں وقت لگ گیا۔ جب وہ واپس آئی تو میں صوفے پر لیٹ کر سونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں اسے وقت دینا چاہتا ہوں اور ہمارے درمیان کوئی زبردستی یا جلد بازی نہیں ہونے والی۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، مگر مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے قریب آئی۔ وہ میرے سر کے پاس چند لمحے کھڑی رہی، شاید مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، شاید اس کے ذہن میں کئی سوال ہوں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے جو پہلی رات بھی چپ چاپ سو گیا۔ مگر میں نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور کچھ دیر بعد کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اگلے دن میں ہمیشہ کی طرح نارمل رہا۔ میں نے کوشش کی کہ وہ خود کو عجیب محسوس نہ کرے، مگر دل ہی دل میں اس سے تھوڑا دور رہنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ وقت لے اپنی نئی زندگی کو سمجھنے کے لیے۔ کچھ دن بعد میں نے ماں باپ سے کہا کہ میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور مجھے واپس شہر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، تو واپس چلا جا، جب دل کرے پھر آ جانا، اب ہمیں کوئی فکر نہیں، کمل ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا خیال رکھے گی، ہم اکیلے نہیں ہیں، اب تو مطمئن ہو جا، اور جب پتہ ہوگا کہ گھر میں خوبصورت بیوی ہے تو خود ہی بار بار آ جائے گا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ جی بالکل۔ میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، میں جانتا تھا کہ میرا دل کمل کے ساتھ نہیں لگا۔ 3-4 دن بعد میں نے واپسی کی تیاری شروع کی۔ وہ رات میری شادی کے بعد آخری رات تھی۔ میں جلدی جلدی کھانا کھا کر کمرے میں آ گیا تاکہ سو جاؤں۔ کمل آہستہ سے آئی اور بولی کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ تھوڑا رک کر بولی کہ آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ میں نے وہی جواب دیا جو ماں باپ کو دیا تھا کہ 2 ہفتے میں آ جاؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی کہ مجھے آپ کی یاد آئے گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ حیرت ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے، ہم نے تو ابھی ٹھیک طرح بات بھی نہیں کی، مگر میں چپ رہا۔ وہ دھیرے سے بولی کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں حیران رہ گیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ پیار کب اور کیسے ہو گیا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، 2 ہفتے بعد آ جاؤں گا۔ پھر میں کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ صبح جب میں جانے لگا تو وہ میرے قریب آئی اور ہاتھ بڑھانے لگی جیسے الوداع کہنا چاہتی ہو، مگر میں سائڈ پر ہو گیا اور کہا کہ امی ابو کا خیال رکھنا، اپنا بھی خیال رکھنا، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے دل موڑ کر نہیں دیکھا اور گھر سے نکل گیا۔ شہر پہنچ کر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے فوراً کسی اور شادی کا شوق تھا، بس کام زیادہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، 2 ہفتے کا وعدہ میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ کرتے کرتے 3 مہینے گزر گئے۔ اب اماں ابا کے فون آنے لگے، ان کی آوازوں میں شکوہ تھا۔ وہ بار بار کہتے کہ بیٹا کب آئے گا، کمل روز تیرا پوچھتی ہے اور ہم بھی تجھے یاد کرتے ہیں، اور میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے فون پر کہا کہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ شادی کرا کے مجھے پریشان نہیں کریں گے، مگر اب تو آپ روز فون کر کے مجھے یاد دلاتے ہیں۔
وہ فوراً بولے کہ بیٹا ہم نے کہا تھا کہ پریشان نہیں کریں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اپنی بیوی کو بھول جاؤ، ایسے تو نہیں ہوتا نا، ہم نے بھی تو کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے جو روز پوچھتے ہیں کہ بیٹا باہر چلا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا، اب تم ہی بتاؤ ہمیں کیا کہیں۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں ایک بوجھ سا اتر آیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ایک چکر تو لگانا ہی پڑے گا، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ چند دن بعد میں گاؤں گیا تو گھر کا ماحول پہلے سے بدلا ہوا لگا، ماں کے چہرے پر ہلکی سی ناراضی تھی اور باپ خاموش تھے، مگر سب سے زیادہ تبدیلی کمل میں تھی۔ اس کے چہرے پر وہی خوبصورتی تھی مگر ساتھ ہی ایک شکوہ چھپا ہوا تھا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، اور اگر کرتی بھی تو بہت کم الفاظ میں، جیسے دل میں کچھ بھرا ہوا ہو۔ وہ مجھ سے نظریں چراتی تھی اور جب میری نظر اس پر پڑتی تو وہ رخ موڑ لیتی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ناراض ہے اور چاہتی ہے کہ میں اسے مناؤں، جیسے عورتیں اکثر ناز نخرے دکھاتی ہیں۔ شام کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھا تھا، کمل چپ چاپ آئی اور میرے قریب بیٹھنے کے بجائے دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر ضد اور معصومیت ملی جلی تھی۔ میں نے کہا کہ آؤ بیٹھو۔ وہ دھیرے سے بولی، میں ناراض ہوں، آپ مجھے منانے نہیں آئے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں تو منانے والا نہیں، جو ضدی بن جائے وہ خود ہی مان جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ آہستہ سے آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا کہ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، کیا میں پیاری نہیں ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر حیرت انگیز کشش تھی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، تم اچھی ہو، تم پیاری ہو، مگر بات صرف خوبصورتی کی نہیں ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ گاؤں میں سب لڑکیاں شادی کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ آپ تو 2 ہفتے بعد ہی چلے گئے اور پھر مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ تمہاری عمر ابھی کم ہے، میں چاہتا تھا کہ تم تھوڑا سمجھ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ وہ فوراً بولی کہ تو کیا ہوا، میں خوبصورت تو ہوں نا؟ میں نے کہا، ہاں خوبصورت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی سب کچھ ہو جائے۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ شادی ایک ذمہ داری ہے، کھیل نہیں ہے۔ وہ چپ کر گئی، پھر ہلکی آواز میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، مجھ سے بات نہیں کرنی تو نہ کریں، مگر مجھے بیوی نہیں بنانا تو نہ بنائیں۔ ایک کام کر دیں، مجھے بچے کی ماں بنا دیں۔ میں پانی پی رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ گئے اور پانی گلے میں اٹک گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو، بیوی نہیں بناؤں اور تمہیں بچے کی ماں بنا دوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بالکل سنجیدہ تھی، بولی کہ گاؤں میں جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی ہے نا، پہلے ہی سال میں اس کی گود میں بچہ آ جاتا ہے۔ آپ کی امی بھی کہہ رہی تھی کہ بس اب بچہ ہو جائے تو وہ خوش ہو جائیں گی۔ مجھے بھی بچے بہت پسند ہیں، بس آپ مجھے بچے کی ماں بنا دیں، اس کے بعد چاہے شہر چلے جائیں، میں بچے کے ساتھ خوش رہ لوں گی۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جیسے میری سمجھ سے باہر ہو کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ میں نے کہا، تم مذاق کر رہی ہو؟ اس نے بڑے اطمینان سے کہا، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، ہاں، جب شادی ہوتی ہے تو پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ ایک بار میرے گلے لگیں گے نا تو بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا، مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی واقعی اتنی معصوم ہے یا بیوقوف بن رہی ہے۔ میں نے کہا کہ گلے لگنے سے بچہ نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، عورت کو بہت درد برداشت کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ فوراً بولی کہ وہ تو بات کی بات ہے، ابھی تو آپ گلے لگیں تاکہ بچہ پیدا ہو جائے، پھر میں بھی سب کو بتاؤں گی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر معصومیت تھی، اس کے لہجے میں سچائی تھی، جیسے وہ واقعی سمجھتی ہو کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر میں ہنسنے لگا، میں ہنسی روک نہیں پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں کوئی اتنا جاہل، اتنا بھولا اور اتنا سیدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ جھوٹ بول رہی ہے یا پھر واقعی دل سے اتنی معصوم ہے۔ میں دیر تک صحن میں ٹہلتا رہا اور خود ہی ہنستا رہا، جیسے کوئی بچہ کسی عجیب سی بات پر مسکرا رہا ہو۔ اس کے بعد میں پھر سے شہر چلا گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب کچھ دن سکون سے اپنے کاموں میں لگ جاؤں، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے ماں باپ کی ناراضی بڑھتی گئی۔ وہ بار بار فون کرنے لگے، ان کی آوازوں میں سختی آنے لگی۔ میں جان گیا کہ اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں جان بوجھ کر گاؤں نہیں جا رہا۔ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ میں ان سے بھاگ رہا ہوں۔
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کنول نے ان لوگوں سے کیا باتیں کی ہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جتنی معصوم ہے وہ کچھ بھی بول سکتی ہے۔ ایک دن ماں نے فون کیا، ان کی آواز میں غصہ بھی تھا اور پریشانی بھی۔ انہوں نے کہا، فخر تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تمہاری بیوی نے کیا کہا ہے پتہ ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا جب تک میرے گلے نہیں لگے گا میں ماں کیسے بنوں گی۔ یہ سن کر میرا رنگ اڑ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ بات ماں سے کہہ دے گی۔ ماں نے یہ بات شاید باپ کو بھی بتا دی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد بابا کا فون آ گیا۔ بابا نے جیسے ہی بات شروع کی میں سمجھ گیا کہ آج میری خیر نہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ لڑکی معصوم ہے، تم سمجھدار ہو، تم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایسی معصوم بیویوں سے شادی کرنے کے لیے تو مرد ترستے ہیں اور تو نے اسے تنہا چھوڑ دیا، یہ کوئی مردانگی نہیں۔ فخر اب اپنی حرکتیں ٹھیک کر، فوراً واپس آ جا ورنہ میں خود شہر آ جاؤں گا۔ میں نے کئی بہانے بنانے کی کوشش کی، لیکن بابا کی آواز میں ایسا دباؤ تھا کہ کچھ بول ہی نہ سکا اور چپ چاپ ہاں کر دی۔ اگلے دن میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ کنول نے کیا سوچ کر وہ بات ماں سے کہی ہوگی۔ اسے اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ ایسی باتیں گھر کے بزرگوں سے نہیں کی جاتی، مگر شاید وہ واقعی دل سے اتنی معصوم تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے الفاظ کا اثر کیا ہوگا۔ میں گاؤں پہنچا تو حیرانی ہوئی جب ابو نے مجھے بتایا کہ ہم نے کنول کو گاڑی میں بٹھا دیا ہے، وہ شہر آ رہی ہے، تجھے اس کے اسٹیشن پر لینے جانا ہے۔ میں چونک گیا۔ میں نے کہا کہ اکیلی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اکیلی ہے، لیکن ہم نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے کہ بیچ راستے میں نہ اترنے دینا۔ میں اندر سے گھبرا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی اور گاڑی میں نہ بیٹھ جائے یا راستے میں کہیں اتر نہ جائے، کیونکہ وہ پہلی بار اکیلی سفر کر رہی تھی۔ میں جلدی سے تیار ہو کر اسٹیشن پہنچ گیا۔ بابا نے مجھے بس کا نمبر بھی بتایا تھا۔ میں پلیٹ فارم پر کھڑا ہر آنے والی بس کو غور سے دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی بس آ کر رکی۔ میں نے دیکھا وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ جیسے ہی نیچے اتری میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آپ واقعی لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں کیسے نہ آتا۔ وہ مسکرا دی اور میں نے اس کا سامان اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شہر میں آ کر وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے میرے گھر کا ماحول پسند آیا تھا۔ وہ بڑی صفائی سے سارا گھر سنبھالنے لگی۔ 3-4 دنوں میں ہی اس نے ہر چیز اپنی جگہ پر سجا دی تھی۔ وہ کم عمر تھی مگر گھر کے کاموں میں بہت سمجھدار نکلی تھی۔ وہ مجھے صبح دفتر بھیجتی اور شام کو خود کھانا تیار رکھتی۔ میں دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نادان سمجھتا تھا، مگر اب وہ بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آ کر بولی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے دل کی بات مانیں گے۔ میں نے پوچھا کون سی بات؟ وہ دھیرے سے بولی وہی بات جس کے لیے میں ہر رات خواب دیکھتی ہوں۔ میں اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہو گیا اور آخرکار میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ بہت خوش تھی، جیسے اس کی کوئی بڑی مراد پوری ہو گئی ہو۔ اس کے بعد وہ دیر تک میرے قریب بیٹھی رہی اور میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگلی صبح سب کچھ بدل گیا۔ جب میں جاگا تو وہ بستر کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی مجھے واپس بھیج دیں، میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل نارمل بات ہے، اس میں شرمانے یا گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ سب نارمل نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کس بات کو بڑا سمجھ رہی ہو؟ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس بھیج دو، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی۔ اس کے معصوم چہرے پر خوف سا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ میں ہنسی روک نہ سکا۔ میں نے کہا تم ابھی نہیں سمجھو گی، یہ سب فطری ہے، نارمل ہے، مگر وقت کے ساتھ تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ میں نے اسے پانی دیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی مگر اس کے چہرے پر ندامت اور شرم چھائی ہوئی تھی۔ وہ بولی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب ہم شوہر بیوی ہیں اور ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میرے دل میں بھی اس کے لیے نرمی پیدا ہو گئی۔ اب میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اسے واپس بھیجوں، کیونکہ اب واقعی ہمارے دل مل چکے تھے۔
لیکن وہ اس دن تھوڑی زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے کسی نے اس کے اندر سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ اسے واپس گاؤں جانا ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اسے وقت چاہیے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے خود گاؤں چھوڑ آؤں، تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس کچھ دن رہ کر سکون میں آ جائے۔ میں نے 2 دن بعد اسے گاؤں پہنچا دیا۔ وہ ماں باپ کے گلے لگ کر دیر تک روتی رہی۔ ماں اسے پیار سے سینے سے لگائے بیٹھی رہی اور بولی کہ کوئی بات نہیں بیٹی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ آپ اسے کچھ دن اپنے پاس رکھ لیں، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں واپس لے آؤں گا۔ وہ سر ہلا کر راضی ہو گئی۔ میں خاموشی سے شہر واپس آ گیا، مگر میرے دل میں ایک خالی پن سا رہ گیا تھا۔ ہر رات اس کی آواز سننے کو دل چاہتا تھا، اس کے بولنے کا انداز، اس کی ہنسی، سب یاد آتی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے، میں اپنی نوکری میں مصروف تھا، مگر دل کہیں اور تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ میرا فون بجا۔ اسکرین پر گاؤں کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا تو ماں کی آواز آئی۔ وہ بولی کہ بیٹا خوشخبری ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ماں نے کہا کہ کنول ماں بننے والی ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دل چاہا کہ اسی وقت گاؤں بھاگ جاؤں۔ میں نے فوراً اگلے دن جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گاؤں پہنچا تو وہ آنگن میں بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکی سی شرم اور آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کوئی انمول خزانہ پا لیا ہو۔ میں نے دیکھا تو وہ دھیرے سے بولی آپ کو ناراضگی تو نہیں ہوئی؟ میں مسکرا کر بولا ناراضگی کیسی، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ وہ مسکرا دی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب تم کچھ بھی فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلے دن میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے سب ٹیسٹ کیے اور کہا سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس عمر میں جو لڑکیاں ماں بنتی ہیں ان کے بچے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے سکون ملا اور میں نے شکریہ ادا کیا۔ وہ بھی خوش ہو گئی اور اس کے چہرے پر پہلی بار پھر وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب سفر نہ کریں، آرام کریں، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں ہی رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ میں نے اپنی نوکری آن لائن سسٹم پر ڈال دی تاکہ میں گاؤں سے ہی کام کر سکوں۔ میں صبح آن لائن کام کرتا اور باقی دن اس کے ساتھ گزارتا۔ میں اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتا، کبھی اس کے لیے آم لاتا، کبھی اس کے پسندیدہ پھل، کبھی شام کو ہم چھت پر بیٹھ جاتے اور میرے پاس بیٹھ کر آسمان کے تارے گنتی رہتی۔ میں اس کے چہرے کی روشنی دیکھ کر مطمئن ہو جاتا۔ دن گزرتے گئے، اس کی طبیعت کبھی کبھار خراب ہو جاتی، مگر میں ہمیشہ پاس ہوتا، اسے دوا دیتا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا۔ اس کے دل میں اب خوف نہیں رہا تھا۔ اب وہ مسکرا کر کہتی تھی کہ آپ ہیں تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ دل سے بولتی ہے۔ اس کی آواز میں خلوص ہوتا تھا۔ مہینے گزر گئے اور آخر وہ دن آ گیا جس کا ہم دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ رات کے وقت اچانک اس کے درد شروع ہوئے۔ میں نے گھبرا کر ماں کو بلایا اور گاڑی نکالی۔ ہم ہسپتال پہنچے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور بولی مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں بھاگ کر اندر گیا۔ کنول بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون اور خوشی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ دھیرے سے بولی یہ آپ کا بیٹا ہے۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ نہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا پیار۔ ماں باپ بھی بہت خوش ہوئے۔ گھر میں جیسے عید کا سماں تھا۔ سب نے مٹھائیاں بانٹی۔ ماں نے بچے کو گود میں لیا اور بولی کہ دیکھو فخر، یہ بالکل تم پر گیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ بس اس کی آنکھیں کنول جیسی ہیں۔ اس بات پر کنول ہنس دی۔ اس کی وہ ہنسی سن کر میرے دل کے سارے دکھ مٹ گئے۔ میں نے کچھ دن تک گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب مجھے اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی کمپنی کو کہا کہ میں کچھ مہینے ریموٹ کام کروں گا۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ میں ہر روز صبح کام کرتا اور شام کو اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتا۔ وہ جب ہنستا تو لگتا جیسے ساری دنیا کی خوشیاں اسی ایک مسکراہٹ میں ہیں۔ کنول بھی اب پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ماں بننے کی خوشی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی۔ میں کبھی کبھی رات کو اسے کہتا کہ اب تم بدل گئی ہو۔ وہ ہنستی اور کہتی کہ اب میں صرف تمہاری نہیں، میں ماں بھی بن گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ ماں تو تم پہلے دن سے تھی، کیونکہ تمہارے دل میں نرمی تھی، محبت تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں کبھی ماں بننے کا حوصلہ نہ کرتی۔ اب میں اکثر شہر نہیں جاتا تھا، بس مہینے میں 4-5 دن کے لیے جاتا، اپنا ضروری کام نپٹا کر واپس آ جاتا، کیونکہ اب میرا دل شہر میں نہیں لگتا تھا۔ میرا دل اب صرف
ان دونوں کے پاس رہتا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اپنا سسٹم مکمل طور پر آن لائن کر لوں تاکہ مجھے مستقل گاؤں میں رہنا نصیب ہو جائے۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنے خوبصورت راہ پر چل پڑی۔ کمل پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ وہ گھر کے سارے کام بہت محبت سے کرتی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر چولہا جلاتی، پھر ناشتہ بناتی، بچے کو تیار کرتی، اور جب میں کام پر بیٹھتا تو میرے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ جاتی۔ کبھی کہتی کہ آپ تھک گئے ہوں گے، میں چائے بنا دوں۔ میں ہنستے ہوئے کہتا کہ نہیں، بس تم مسکرا دو، چائے خود بن جائے گی۔ وہ ہنس دیتی اور چائے لے آتی۔ اس کی مسکراہٹ میں اب وہ خوف نہیں تھا جو پہلے دنوں میں ہوتا تھا۔ وہ اب مکمل عورت بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، دل میں اعتماد۔ وہ اپنے ہر کام میں ذمہ دار تھی۔ گھر کے اخراجات سنبھالنا، بچہ سنبھالنا، سب کچھ بڑے خوش اسلوبی سے کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں شام کو اسے کہتا کہ یاد ہے تم کتنی ڈرتی تھی؟ وہ ہنستی اور کہتی کہ اب وہ کمل مر گئی جو ہر چیز سے گھبرا جاتی تھی۔ اب تو مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی تو میری جیت ہے کہ تمہیں اب مجھ پر یقین ہے۔ وہ بولی کہ یقین نہیں، بھروسہ ہے، اور بھروسہ محبت سے بڑا ہوتا ہے۔ میری زندگی اب مکمل لگنے لگی تھی۔ اب کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ ایک محبت کرنے والی بیوی، ایک معصوم بیٹا، اور ایک پرسکون گھر۔ میرے پاس سب کچھ تھا۔ کبھی کبھی رات کو جب کمل میرے ساتھ بیٹھی بچے کو سلاتی تو میں اسے دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، اس کے دل میں امن تھا۔ میں سوچتا کہ اگر اس دن میں نے اسے واپس بھیجنے کی بجائے زبردستی روک لیا ہوتا تو شاید یہ سب خوبصورت لمحے مجھے نصیب نہ ہوتے۔ اب وہ کبھی خود سے ایسی باتیں نہیں کہتی کہ مجھے بچہ چاہیے یا میرے گلے لگ جائیں، کیونکہ وہ ڈر جاتی ہے۔ لیکن مجھے اس کی وہ پرانی معصومیت اب بھی اچھی لگتی ہے۔ اس کی وہ شرم، وہ سادگی جو اس کے چہرے پر جھلکتی ہے، وہی میری دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کبھی کبھار میں اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، وہ بچے کو گود میں لیے ہوتی ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ کمل، تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو؟ وہ مسکرا کر کہتی ہاں میں جانتی ہوں، میں آپ کی زندگی کی خوشی ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں، تم میری زندگی خود ہو۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی جینا سیکھ ہی نہ پاتا۔ اب ہر صبح سورج نکلتا ہے تو میرے گھر کے آنگن میں روشنی کے ساتھ ہنسی بھی اترتی ہے۔ کمل کی آواز گونجتی ہے، بچے کی کلکاریاں آتی ہیں، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ زندگی نے مجھے وہ سب دیا جس کی میں نے کبھی دعا بھی نہیں مانگی تھی۔ میری کہانی اب مکمل ہو چکی تھی۔ میں وہی آدمی ہوں جس نے ایک دن اپنی بیوی کی معصومیت سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر آخرکار اسی معصومیت نے میری زندگی بدل دی۔ اب میرا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، میری بیوی ہنستی ہے، میرا بیٹا کھیلتا ہے، اور میں ہر دن اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسا گھر دیا جس میں محبت ہے، سکون ہے، اور ایک معصوم دل رکھنے والی عورت ہے جس کی مسکراہٹ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زندگی ایک عجیب سا سفر ہے جس میں کبھی راستے سیدھے لگتے ہیں اور کبھی بل کھاتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی یہی سمجھا کہ محبت بس ایک احساس کا نام ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب میں نے کمل کو دیکھا تو جان لیا کہ محبت وہ چیز ہے جو انسان کے اندر جینے کی وجہ پیدا کرتی ہے۔ زندگی تب ہی خوبصورت ہوتی ہے جب اس میں کسی کا ساتھ ہو جو تمہیں سمجھتا ہو، تمہیں اپناتا ہو، اور تمہاری خاموشیوں میں بھی تم سے بات کر سکے۔ میں نے سوچا تھا کہ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام ہے، مگر اب سمجھ آیا کہ اصل زندگی کسی کے لیے جینے کا نام ہے۔ جب میں کام سے لوٹ کر آتا ہوں اور میرا بیٹا دوڑتا ہوا میرے گلے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت بھی اس لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ محبت انسان کو نرم بنا دیتی ہے، زندگی کو معنی دے دیتی ہے، اور ہر دکھ کو آسان بنا دیتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ محبت کے بغیر انسان خالی ہے، اس کی سانسیں تو چلتی ہیں مگر دل نہیں دھڑکتا۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، کچھ زخم دیے، کچھ دعائیں دی، لیکن سب سے بڑا سبق یہ دیا کہ محبت اگر خلوص سے کی جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں جب کمل کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ وقت رک گیا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں مجھے اپنی منزل نظر آتی ہے، اور اس کی خاموشی میں سکون ملتا ہے۔ محبت وہ طاقت ہے جو تھکے ہوئے دل کو بھی دوبارہ دھڑکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے پہلے کبھی کسی کے لیے اتنی ذمہ داری محسوس نہیں کی تھی، مگر اب ہر صبح آنکھ کھولنے سے پہلے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ کمل اور فخر جونیئر کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ یہی میری دعا بن گئی ہے۔ محبت نے مجھے بدل دیا ہے۔ اب میں وہ شخص نہیں رہا جو صرف اپنی آسانی دیکھتا تھا، اب میں دوسروں کی خوشی میں جینا سیکھ گیا ہوں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن اگر ساتھ محبت ہو تو مشکل راستے بھی ہلکے لگنے لگتے ہیں۔ جب کبھی تھکن محسوس ہوتی ہے تو کمل کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، اس کی آنکھوں میں ایسا سکون ہے جو کسی دعا سے کم نہیں۔
میں سوچتا ہوں کہ شاید یہی اصل زندگی ہے، جب انسان کو کسی کی موجودگی میں اپنے مکمل ہونے کا احساس ہو۔ محبت نے مجھے جینا سکھایا ہے اور زندگی نے مجھے صبر سکھایا ہے۔ ان دونوں نے مل کر میری روح کو سکون دیا ہے۔ اب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں لگتی، کیونکہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو دل چاہتا ہے۔ محبت ایک دعا ہے جو انسان کے دل سے نکلتی ہے، اور اگر خلوص سے مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ محبت نے مجھے مکمل کر دیا ہے، اور میں اب جان گیا ہوں کہ زندگی صرف اسی وقت جینے کے قابل ہوتی ہے جب اس میں سچی محبت شامل ہو۔